بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بہ قدم۔ مملکت سبا کا زوال۔ اپنے خالق حقیقی سے ان کی عبودیت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ متعدد باطل معبودوں کی پرستش میں اپنا قیمتی وقت بھی برباد کیا کرتے تھے اور اپنے شرف انسانیت کی قبا کی دھجیاں بھی بکھیرا کرتے۔ پھر دولت کی فراوانی نے تمام اخلاقی بندشوں کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے شہر اور ان کی آبادیاں فسق و فجور کا مرکز بن کر رہ گئی۔ ایک عورت کئی مردوں سے شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں باہمی فسق و فجور کا بازار گرم رہتا تھا۔ وہ لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا عام رواج رکھتے تھے۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ یہ لوگ عام طور پر کھجور سے شراب کشید کرتے تھے۔ بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ سبا کی مملکت کو جنگ و جدل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ساری کوششیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں اور کاروبار کے ہی دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر کرنے میں ہی صرف ہو رہی تھی۔ لیکن المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر جواد علی نے متعدد مقامات پر ان کی جنگی معرکہ آرائیوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور بعض ایسی جنگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اتنی تباہ کن تھیں کہ جن میں مقتولین کی تعداد 50,000 سے بھی بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے جا بجا اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اہل سبا نے گرد و نواح کی حکومتوں پر حملے کر کے ان کو فتح کیا۔ بہرحال اس میں کلام نہیں کہ ان کا محبوب ترین پیشہ تجارت ہی تھا۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کی پیداوار کو مشرق سے مغربی ممالک کی طرف لے کر جاتے تھے بلکہ ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق کے بعید کے گرم مسالہ جات کو بھی یمن سے مغربی ممالک میں پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ ان کا ایک تجارتی بحری بیڑا بھی تھا جس میں وہ اپنی مصنوعات لاد کر ان مغربی ممالک میں پہنچاتے تھے۔ خصوصاً مصری ہیکلوں میں جلانے کے لیے بخور کی بہت بڑی مقدار یہ لوگ اپنے بحری بیڑے کے ذریعے وہاں پہنچایا کرتے اور گراں قیمت پر اس کو وہاں فروخت کیا کرتے۔ بحری سفر چونکہ خطرناک تھا اور بعض اوقات طوفان کی وجہ سے کئی کشتیاں سامان سمیت غرق ہو جایا کرتی تھیں، نیز برسات کے موسم میں بحر احمر میں کشتی رانی ممکن ہی نہیں رہتی تھی، تو بحری بیڑے کے ذریعے سامان تجارت ادھر سے ادھر لے جانے کا یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے خشکی کا ایک راستہ بھی تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعے وہ لوگ 12 مہینے اپنی تجارت کو جاری رکھ سکتے تھے، اور یہ تجارتی شاہراہ بحر احمر کے مشرقی کنارے باب المندب سے شروع ہوتی اور مصر کے ساحل کے وسط تک وادی الحمامات تک چلی جاتی۔ انہوں نے ایک اور تجارتی شاہراہ بھی دریافت کر لی تھی جس کے ذریعے قافلے جو یمن سے شام کی طرف جاتے وہ مکہ اور تبرہ
سے گزرتے ہوئے دو حصوں میں بٹ جاتے تھے۔ ایک شاہراہ مصر کی طرف اور دوسری سڑک شام کی طرف جاتی تھی۔ جو شاہراہ شام کی طرف جاتی وہ غزہ پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اس شاہراہ کے آس پاس کئی تجارتی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں، جن کے ذریعے وہ عرب کے درمیانی علاقوں کو سامان تجارت پہنچاتے اور ان سے کثیر نفع حاصل کرتے تھے۔ ان کی مملکت کے دو مشہور دور ہیں۔ پہلا دور 950 قبل مسیح سے شروع ہو کر 650 قبل مسیح تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت سبا کے حکمران کو مکرب سبا کہا جاتا تھا۔ اس دور کے بادشاہوں کی تعداد جو مختلف کتبوں سے معلوم ہوئی ہے ان کی تعداد 17 ہے۔ اس دور میں ان کا دارالسلطنت سرواح تھا، جو معارب سے مغرب کی طرف ایک دن کی مسافت پر ہے۔ آج کل یہ کھنڈرات کا ڈھیر ہے۔ ان کے دوسرے دور کا آغاز 650 قبل مسیح سے اور اختتام 115 قبل مسیح میں ہوتا ہے۔ اس وقت کے حکمران کو ملک سبا کہا جاتا تھا۔ ان کا دارالحکومت معارب تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ سبا اور معارب دونوں ایک شہر کے نام ہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سبا اس علاقے کا نام تھا جو لوگ اس میں آباد تھے وہ اس نام سے موسوم تھے، اور ان کا دارالحکومت معارب تھا، جس کو نریابہ بھی کہا جاتا ہے۔ معارب جوف اسفل سے جنوب کی طرف 30 میل کے فاصلے پر اور صنعاء سے شمال کی طرف 55 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میبوہر سیاح نے 1772 عیسوی میں اس کی سیاحت کی اور اس نے کہا کہ یہ اب چند کھنڈرات کا نام ہے، سوائے ایک چھوٹے سے شہر کے جو ایک ٹیلے پر نیا آباد کیا گیا ہے۔ کھنڈرات میں سنگ مرمر کے بے شمار ستون پائے گئے ہیں۔ یہ سد معارب سے 2-3 گھنٹے کی مسافت پر مغرب کی جانب واقع ہے، اور اس ڈیم کے جو آثار باقی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بڑی مہارت اور فن ہندسہ میں حد درجہ کمال سے تعمیر کیا گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر جنوب مغرب کی طرف نظر دوڑائی جائے تو بڑے بڑے اونچے کھنڈرات نظر آتے ہیں، جو بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان بھی ہے، اور اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھا جو مملکت سبا کے ماہرین نے اپنے ملک کو سیراب کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔